بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھوٹے سے مگر گھنے آباد محلے کی ایک گلی جہاں دھوپ دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آتی تھی، وہاں ایک پرانا مگر صاف ستھرا کرائے کا مکان تھا، 3 کمروں پر مشتمل، چھت پر پانی کی ٹینکی، باہر چھوٹا سا صحن جہاں 2-4 پودے جھک کر سورج سے پناہ مانگتے رہتے تھے۔ اسی گھر میں رہتی تھی مریم، ایک 15 سالہ نویں جماعت کی طالبہ جس کی آنکھوں میں شرارت اور دل میں خواب بستے تھے۔ اس کی صبح کا آغاز ہمیشہ ایک چیخ سے ہوتا تھا، امی میرے موزے کہاں ہیں؟ اور ماں جواب دیتی، جہاں اتار کے پھینکے تھے وہیں ہوں گے۔ اس کی ماں رشیدہ بیگم بیوہ عورتوں کے لیے کڑھائی دار کپڑے سینے کا کام کرتی تھی اور یہی ان کے گھر کی بنیادی آمدنی تھی۔ اس کے والد محبوب احمد ایک گورنمنٹ اسکول میں چوکیدار تھے، سادہ، کمگو اور حد درجہ باوقار۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹیوں کو اونچا خواب دیکھنے دینا چاہیے، کیونکہ پر کاٹ دینے سے نہ کوئی اڑتا ہے نہ گرتا ہے۔ مریم انہی اصولوں پر پلی بڑھی تھی، مگر اپنے رنگ میں۔ وہ چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں چھپی اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت بڑی زندگی کی خواہش رکھتی تھی۔ جب وہ اسکول جاتی تو اس کا یونیفارم اکثر سلیقے سے استری شدہ نہیں ہوتا تھا، مگر اس کی چپلوں کی آواز پورے محلے کو جگا دیتی۔ ہر گلی کے نکڑ پر اس کے دوست تھے اور ہر کونے میں اس کی شرارت کی کوئی نہ کوئی کہانی۔ کبھی وہ چھت پر چڑھ کر پانی کے غبارے پھینکتی، کبھی پچھلے دروازے سے نکل کر پھل بیچنے والے کی ریڑھی سے 1-2 انگور اٹھا لیتی، لیکن وہ دل سے بدتمیز نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہاں رکنا ہے اور کس حد تک جانا ہے۔ اسکول میں اس کی حیثیت سب سے چلبلی، سب سے حاضر دماغ لڑکی کی تھی۔ اسے سائنس پسند تھی، مگر حساب سے ڈرتی تھی۔ انگلش کی کاپی پر اس نے اپنے ڈریم جرنل بنایا ہوا تھا، جس میں ہر رات وہ کوئی خواب لکھتی، کبھی ڈاکٹر بننے کا، کبھی ٹیچر، کبھی اپنے محلے میں ایک لائبریری کھولنے کا جہاں سب کو مفت کتابیں دی جاتی۔ اس کے والد اکثر رات کو جب تھک کر گھر واپس آتے تو اپنے پسینے سے بھیگی قمیض اتار کر صحن میں کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے اور مریم کو آواز دیتے، آج اسکول میں کیا سیکھا؟ وہ ہر دن کوئی نہ کوئی نیا لفظ سناتی اور پھر اپنے والد کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھتی جسے کوئی تنخواہ نہیں خرید سکتی تھی۔ ماں کے ساتھ اس کا رشتہ محبت اور ہنسی کا تھا۔ ماں اکثر اسے ڈانٹتی، مریم یہ کیا حرکت ہے، مگر پھر مسکرا کر اس کے لیے چائے میں بسکٹ ڈبو کر رکھ دیتی۔ شام کے وقت وہ چھت پر چڑھتی، ہوم ورک ساتھ لے جاتے اور کبھی کبھار ستارے گنتے گنتے سو جاتی۔ محلے والے اسے پیار سے چھوٹا طوفان کہتے تھے، کیونکہ اس کی شرارتیں اکثر ہوا کی طرح اچانک اور زوردار ہوتی، مگر ساتھ ہی وہ نماز بھی پڑھتی، قرآن بھی یاد رکھتی، اور 10ویں رمضان کے روزے رکھنا تو اس کے لیے عبادت سے بڑھ کر عقیدت کی بات تھی۔ اس کا کمرہ بہت سادہ تھا، ایک چھوٹا سا اسٹڈی ٹیبل جس پر ایک لیمپ، کچھ کتابیں اور ایک پلاسٹک کے گلدان رکھی تھی جس میں ہمیشہ ایک نقلی گلاب رکھا ہوتا تھا۔ دیوار پر ایک پوسٹر چپکا ہوا تھا، نیور اسٹاپ ڈریمنگ۔ اس کے بستر کے برابر میں وہی لکڑی کی الماری جس میں اس کے اسکول کی کاپیاں، پرانی ڈائریاں اور ماں کی سلائی کے سامان رکھے تھے۔ وہ اکثر چھوٹے کاغذوں پر اپنی ماں کے لیے دعائیں لکھ کر الماری میں چھپا دیتی، جیسے کوئی راز ہو جو صرف ماں کی روح تک پہنچ سکتا ہو۔ مریم کی زندگی میں ہر دن ایک جیسا ہوتا، اسکول، ہوم ورک، شرارت اور رات کو خواب، لیکن یہی معمولات اس کے لیے اتنے قیمتی تھے جیسے کوئی خزانہ۔ وہ کبھی کسی بڑے شاپنگ مال میں نہیں گئی تھی۔ اس کا پسندیدہ وقت وہ ہوتا جب وہ اپنی ماں کے ساتھ کپڑوں کی کترنوں میں رنگ چنتی یا والد کے ساتھ گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر کلفی کھاتی۔ اس کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے اس کے بڑے خوابوں کی بنیاد بن رہے تھے، اور وہ خواب صرف خود کے لیے نہیں، پورے محلے، پورے شہر اور کبھی کبھار پورے ملک کے لیے ہوتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ کیا بننا چاہتی ہے تو وہ کہتی، میں وہ بننا چاہتی ہوں جسے دیکھ کر لوگ کہیں یہ مریم ہے، وہی جس نے سب کچھ محنت سے حاصل کیا۔ لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی طے کر رکھا ہے، ایک ایسی کہانی جو خوابوں سے نہیں معجزوں سے لکھی جائے گی۔ محلے کی وہ گلی جو کچے پکے گھروں، نالے کے کنارے اور بجلی کے لٹکتی تاروں کے درمیان روز اپنی وہی پرانی زندگی گزارتی تھی، ایک دن اچانک کچھ مختلف محسوس ہوئی۔ وہی گلی جہاں بچوں کی چہچہاہٹ، عورتوں کی سبزی فروشوں سے جھک جھک اور مردوں کے بیکار تبصرے معمول تھے، آج ایک خاموش تاثر کے زیر اثر تھی۔ مریم
جو ہمیشہ اسکول سے آتے ہی گلی کے باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو جاتی تھی، مگر اس کی نظر یکدم سامنے والے خالی مکان پر جا ٹھہری جو اس کے دادا جان کا تھا اور دادا دادی کے انتقال کے بعد بند کر دیا گیا تھا، جسے لوگ وڈے چچا والی کوٹھی کہتے تھے۔ برسوں سے بند پڑی اس کوٹھی میں نہ وہ روشنی آتی تھی نہ آواز، بس دروازے پر لگی زنگارو زنجیر اور در و دیوار پر جمی دھول اس کی تنہائی کا اعلان کرتے تھے۔ مگر آج وہاں کچھ تبدیلی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھل رہا تھا اور ایک نوجوان سادہ مگر نفیس لباس میں ہاتھ میں بیگ لی اندر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے قدم سنجیدہ تھے، چہرے پر غیر معمولی سکون اور آنکھوں میں ایک ایسی ٹھنڈک جو مریم نے کبھی کسی میں محسوس نہ کی تھی۔ اس کی آنکھیں جسے لمحہ بھر کو سب کچھ دیکھ لیتی تھیں، مریم، درخت، دیوار اور ہوا میں ہلتی پتنگ کے کٹتے دھاگے تک۔ وہ نوجوان جس کا نام بعد میں محلے کو عاصم حسین کے طور پر معلوم ہوا، کوئی عام کرایہ دار نہ لگتا تھا، نہ وہ کسی سے بات کرتا نہ کسی کا سوال سنتا۔ محلے میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ سیدھا اس مکان کے مالک مریم کے والد سے ملا، جو چوکیداری کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں محلے کی مسجد میں کچھ پرانی مذہبی کتابوں کے صفحات کو سنبھالنے کا کام بھی کرتے تھے۔ ان کے والد کی ایک پرانی آبائی کوٹھی تھی جو پچھلے 13 سال سے بند پڑی تھی، لیکن اب انہوں نے اسے کرائے پر چڑھانے کا سوچا تھا۔ گفتگو مختصر تھی، شرائط کم، مگر لہجہ ایسا تھا جیسے کسی رئیس نے عاجزی اوڑھ رکھی ہو۔ کرایہ وقت پر دینے کی بات ہوئی، مکان کو جوں کا توں رکھنے کا وعدہ ہوا، اور پھر مریم کے والد، جنہیں سب چوکیدار انکل کہتے تھے، زنجیر کھول کر عاصم حسین کو اندر لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب مریم کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ نیا کرایہ دار آخر کیا کرنے آیا ہے۔ محلے میں چائے کی دکان، حجام، دودھ والا، سب یہی سوال کرتے رہے۔ کسی نے کہا لکھنے والا لگتا ہے، کسی نے اندازہ لگایا کوئی درویش ہوگا، تھکا تھکا سے لگ رہا ہے۔ مگر اگلے دن اس نے جو کیا اس سے سب خاموش ہو گئے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جب محلے میں صرف اذان کی آواز گونجتی تھی، کوٹھی کے صحن میں ایک چھوٹا سا تخت بچھایا گیا جس پر وہ بیٹھا ایک روشن چراغ کے سامنے کچھ لکھ رہا تھا، ہاتھ میں قلم نما، سامنے سفید کاغذ، اور ہر لفظ جیسے سجدے میں لکھا جا رہا ہو۔ جو محلے کے مولوی صاحب نے قریب جا کر پوچھا تو اس نے فقط اتنا کہا، میں خطاط ہوں، قرآن کے نایاب نسخے تیار کرتا ہوں، مجھے تنہائی چاہیے اور سکون۔ یہ بات سن کر مریم کا تجسس بڑھا، کیونکہ ایسی باتیں سننے کی عادت نہ تھی۔ وہ تو روز صرف اسکول، ہوم ورک، اماں کے کہنے پر گلی سے دہی لانا اور شام کو ابا کے ساتھ بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں تھکن تلاش کرنا جانتی تھی۔ اس کی دنیا محدود تھی مگر خیالات آزاد، اور جب وہ عاصم حسین کو دیکھتی تو اسے لگتا کہ اس کا چہرہ کسی پرانے مقدس کتاب کے صفحے جیسا ہے، خاموش مگر کچھ کہتا ہوا۔ 2 دن بعد جب مریم کے والد نے بتایا کہ وہ نوجوان ان سب سے کچھ پرانی ٹوٹی پھوٹی دینی کتب کی جلد بندی اور تزئین کا کام لینا چاہتا ہے اور اس میں ایک بھی پیسہ نہیں لے گا، تو مریم کی ماں حیران ہوئی۔ آج کل کون مفت میں کام کرتا ہے؟ مگر اس کے والد بولے، بی بی، کچھ لوگ دنیا میں خدمت کے لیے بھی آتے ہیں، شاید یہ بھی انہی میں سے ہے۔ مریم کے دل میں عاصم حسین کو دیکھنے کی ایک عادت بننے لگی۔ اسکول سے آتے ہوئے ایک نظر اس کے بند دروازے پر ڈالنا یا چپکے سے کھڑکی کے کونے سے جھانکنا، مگر وہ کبھی نظر نہیں آتا تھا، جیسے صرف سورج کی روشنی سے پہلے زندہ ہوتا ہو پھر دیوار بن جاتا ہو۔ البتہ محلے کے چھوٹے لڑکے ایک عجیب بات بتاتے تھے، آنٹی، وہ انکل جو کوٹھی میں رہتے ہیں ان کے کمرے میں کوئی بھی روشنی نہیں ہوتی۔ مریم ہنستی، مگر رات کو سونے سے پہلے اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تیرتی رہتی۔ عاصم حسین کا مکان میں رہن سہن بھی مختلف تھا، نہ گندگی، نہ شور، نہ بازار کی خریداریاں، ایک ہی سفید لباس، ایک ہی جوتا، اور بس روز دوپہر کو کسی سے کہہ کر کچھ پھل منگوا لیتا۔ نہ موبائل، نہ ٹی وی، نہ اخبار، اور سب سے بڑھ کر وہ کسی عورت کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھاتا۔ جس نے محلے کی بوڑھی عورتوں کو متاثر کیا، وہ اکثر کہتی، اگر ہمارے بیٹے اس جیسے ہوتے تو کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ اس خاموشی، اصول اور خوبصورتی کا امتزاج مریم جیسی شوخ مزاج کے لیے حیرت ناک تھا۔ اسے دنیا بھر کے لڑکوں کی شرارتیں پسند تھیں، خود بھی اکثر اسکول میں جھگڑا کر بیٹھتی، مگر عاصم حسین جیسے وہ شرارت کو خاموشی سے جیت لیتا ہوں۔ اسے یہ تسلیم کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ محلے کا سب سے انوکھا، منفرد اور پرکشش وجود ہے، مگر وہ اب بھی فقط ایک کرایہ دار تھا، ایک اجنبی جس کی ہر چیز میں پاکیزگی تھی
مگر ہر حرکت میں ایک ایسی دوری جو مریم کو بے چین کر دیتی تھی۔ یوں محلے کی زندگی میں ایک نئی ہوا آئی، خاموش، لطیف اور پراسرار، جیسے کسی مقدس کتاب کے ورق پلٹنے کی آواز ہو، جو صرف وہی سن سکتا ہے جس کے دل میں سوال ہوں، جیسے مریم کے تھے۔ موسم گرما کے دنوں میں جب محلے کی گلیاں دھوپ سے پگھلتی محسوس ہوتی تھیں، تب مریم اور اس کی سہیلیاں اپنی شرارتوں سے اس تپتی ہوئی فضا میں بھی کہکوں کی ٹھنڈک بھر دیتی تھیں۔ اسکول سے آتے ہی وہ یونیفارم بدلے بغیر گلی کے نل کے پاس جا کر بالٹیاں بھرتیں، رنگ برنگے غبارے نکالتیں اور ان میں پانی بھرنے لگتیں۔ ایک چھوٹا سا میدان سا بن گیا تھا اس گلی کے کونے پر، جہاں مریم، رابعہ، طیبہ اور فاطمہ ایک دوسرے پر پانی کے غبارے پھینکنے کا کھیل کھیلتی تھیں۔ ان غباروں میں صرف پانی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ سب غبارے ہنسی، دوستی، ضد اور تھوڑی بہت چالاکی سے بھی بھرے ہوتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی لڑکا باہر سے گزر رہا ہو تو وہ بھی مریم کا نشانہ بن جاتا، پھر اس کی آواز آتی، اے بہن کے بچے، میرے کپڑے خراب کر دیے، اور مریم ہنستی ہوئی بھاگ جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، سورج دیواروں سے چمٹنے لگا تھا اور ہوا جیسے تھم گئی تھی۔ مریم نے اسکول سے آ کر جوتے زور سے کمرے کے کونے میں پھینکے اور اماں کی آواز سے پہلے ہی پانی والے غباروں کی تھیلی نکال لی۔ باہر آئیں تو طیبہ پہلے سے نل پر قابض تھی۔ تو آج دیر کیوں لگا دی؟ طیبہ نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ مریم نے جواب میں سرویگ چھپتا ہوا پانی کا غبارہ اس کی طرف اچھالا، جو اس کے دوپٹے کے کونے پر پھٹ کر ساری شرارت بھگو گیا۔ کہکے گونجنے لگے۔ کچھ دیر میں پوری گلی گویا ایک شور مچاتی جنگ کا میدان بن چکی تھی۔ لڑکیاں چیختی، بھاگتی، غبارے پھینکتی اور پھر چھپتی۔ اسی وقت وہ لمحہ آتا ہے جو کہانیاں بدل دیتا ہے۔ عاصم حسین، جو ہمیشہ اس وقت کمرے میں چھپا ہوتا تھا یا کسی اندھی گلی سے نکل جاتا تھا، آج خلاف معمول گلی کے اس پار آتا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سفید کپڑے کی تھیلی تھی جو شاید کسی کتاب یا نسخے سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بددستور سنجیدہ، قدم ناپ تولے ہوئے اور نگاہیں زمین پر تھیں، جیسے وہ ہمیشہ ارد گرد کے وجود سے کٹ کر چلتا تھا۔ مریم نے دیکھا، ایک لمحے کو اس کی سہیلیوں کی آوازیں مدھم ہو گئیں اور اس کے دل میں عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی غیر مرئی دیوار اس کے آس پاس کھڑی ہو گئی ہو۔ لیکن پھر شرارت نے عقل سے بازی لے لی۔ اس کے ہاتھ میں ایک آخری بڑا غبارہ تھا، پانی سے بھرا، ٹھنڈا، رنگین اور بالکل تیار۔ اس نے نہ سوچا نہ کسی کو بتایا، جیسے کسی انجانی ہمت نے اس کے اندر جوش بھر دیا ہو۔ اس نے غبارہ پوری طاقت سے اچھالا اور غبارہ جا لگا سیدھا عاصم حسین کے چہرے پر۔ ایک لمحہ گویا ساکت ہو گیا۔ غبارے کے پھٹنے کی آواز سنائی دی، پانی کی چھینٹیں فضا میں بکھریں اور پھر سب خاموش۔ گلی میں موجود تمام بچوں کے چہرے ساکت ہو گئے۔ وہ مرد جسے سب خاموش خطاط کہتے تھے، اب ایک طرف جھکے چہرے اور ٹپکتے پانی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ آنکھیں جنہیں مریم نے ہمیشہ سکون کا منبع سمجھا تھا، آج دہکتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ آنکھیں جسے اندر ہی اندر کسی صدیوں پرانے آتش فشاں کو دبائے ہوئے تھی۔ مریم کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں بھی اختیار اپنی فراک کی جیب میں چھپائیں اور لب بھینچ لیے۔ ایک طرف طیبہ نے سرگوشی کی، اوئے مریم، تو گئی کام سے؟ مگر عاصم حسین نے کچھ نہ کہا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا جیسے چہرے سے پانی جھڑ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر غصے کا ایک سایہ سو ابھرا، ہونٹ سختی سے بند، اور جب اس نے مریم کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جیسے جسم کے آر پار گزر گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، پھر کچھ ہوا جو مریم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر کوئی آواز نہیں نکلی، اور پھر ہونٹوں کے کنارے پر ایک بہت خفیف سی دھیمی مبہم سے مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس میں طنز نہ تھا، شکوہ نہ تھا، مگر ایک ایسی چھپی ہوئی پیش گوئی تھی جیسے وہ کچھ جانتا ہو جو کوئی اور نہیں جانتا۔ وہ مڑا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کے نشان جیسے دھوپ میں نقش ہو گئے ہوں۔ اس کی سفید تھیلی اب بھی ہاتھ میں تھی، مگر اس کا لباس اب پانی سے شرابور تھا۔ سب لڑکیاں خاموش تھیں، اور مریم، وہ وہیں کھڑی اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتی رہی، جیسے وہ غبارہ اب بھی اس کی ہتھیلی میں موجود ہو۔ اس دن کے بعد مریم کا دل عجیب سا بے چین رہنے لگا۔ وہ غبارہ تو محض ایک شرارت تھی، ایک لمحاتی ضد، ایک بچکانہ عمل، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کی سوچ سے باہر تھا۔ اس مسکراہٹ نے اس کے اندر کچھ بدل دیا تھا۔ کیا وہ ناراض نہیں ہوا؟ کیا وہ مسکرایا تھا؟
اور وہ نظریں، کیا وہ صرف ناراضی تھی یا اس میں کچھ اور تھا؟ مریم کو خود پر غصہ آیا۔ میں پاگل ہوں؟ وہ کوئی عام بندہ تھوڑا ہے۔ مگر پھر ہر رات جب وہ بستر پر لیٹتی تو اس کی تصور میں وہی لمحہ پلٹتا، اور وہی آنکھیں اور وہی مسکراہٹ جو اب خوابوں میں بولتی محسوس ہوتی تھی۔ محلے کی گلیاں پھر ویسی ہو گئیں، لڑکیاں پھر کھیلنے لگیں، نل سے پانی پھر بہنے لگا، غبارے پھر پھینکے جانے لگے۔ مگر مریم، اس نے 2 دن غبارے ہاتھ میں نہیں لیے۔ وہ اکثر اپنی کتابیں کھول کر بھی انہی آنکھوں کا خاکہ بناتی جو ایک لمحے کو اسے دیکھ گئی تھی۔ کچھ بدل چکا تھا، مگر کیا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ گرمیوں کی وہ شامیں جب سورج کی روشنی دھیرے دھیرے مٹی کے رنگ میں گھلنے لگتی، محلے کی چھتیں زندگی سے بھر جاتی تھیں۔ کوئی کپڑے سکھاتا، کوئی چائے کے برتن اٹھاتا، اور کوئی بس ٹھنڈی ہوا کے انتظار میں چھت کی منڈیر سی ٹیک لگا کر بیٹھتا۔ ایسے ہی دنوں میں مریم اکثر اپنے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرتی اور پھر چھت پر چلی جاتی، جہاں ہوا کچھ زیادہ رواں محسوس ہوتی تھی۔ شروع میں وہ صرف اپنی چھت تک محدود رہتی تھی، لیکن اب اس کی نگاہ اکثر برابر والی چھت پر جاتی، جہاں وہی خاموش اور سنجیدہ کرایہ دار عاصم حسین اپنے سامنے کھلے اوراق بچھائے بیٹھا ہوتا۔ کبھی وہ ہاتھ میں پرانا سا قلم تھامے نایاب خطاطی کے پیچیدہ نقوش بناتا، اور کبھی بوسیدہ کاغذوں پر کچھ ایسا لکھتا جو عام فہم سے باہر ہوتا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت، اس کا دھیما انداز اور چہرے کی سنجیدگی، یہ سب مریم کے تجسس کو دن بدن بڑھا رہے تھے۔ شروع میں تو مریم اسے محض ایک باہر والے کے طور پر دیکھتی تھی، ایک ایسا شخص جس کا اپنی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ مگر پھر چھوٹے چھوٹے لمحے، کچھ خفیف باتیں اور چند چھوٹے چھوٹے عمل اس نظریے کو بدلنے لگے۔ سب سے پہلا تعلق اس وقت قائم ہوا جب ایک دن مریم کی والدہ کپڑوں کے آرڈر کے لیے بازار نہیں جا سکی، اور عاصم نے خود بازار سے ایک بیگ میں کپڑے لا کر دروازے پر رکھ دیے، خاموشی سے، نہ سلام نہ کلام، بس ایک بیگ اور اس پر ایک پرچی پر چند مہذب الفاظ۔ دھاگے اور کپڑے کی دکان والا یہ سامان دینا بھول گیا تھا۔ اسی طرح مسجد کے سلسلے میں بھی عاصم کا رویہ خاصا حیران کن تھا۔ مریم کے والد، جو محلے کے مسجد کے غیر رسمی خادم اور چوکیدار دونوں تھے، اکثر اپنی محدود تنخواہ سے کچھ نہ کچھ مرمت کا سامان لاتے، کبھی رنگ، کبھی پرانی چٹائیاں۔ ایک دن اچانک مسجد کے امام صاحب نے بتایا کہ کسی نے گمنام عطیہ دیا ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کا یہی ایک جملہ مریم کے والد کے دل میں اتر گیا۔ اب مریم کی والدہ بھی عاصم کا ذکر احترام سے کرنے لگی تھی۔ بندہ خاموش ہے، مگر سلیقے والا ہے، ناپ تول کر بات کرتا ہے، اور کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ مریم کبھی کبھار خود کو یہ سوچتے ہوئے پاتی کہ کیسے وہی شخص جس پر اس نے پانی کا غبارہ پھینکا تھا، اب اس کے گھر والوں کے لیے سہارا بننے لگا ہے۔ ہر بار جب وہ اسے چھت پر بیٹھے دیکھتی تو اس کا دل تجسس سے بھر جاتا۔ وہ کبھی اسے سامنے بیٹھ کر خطاطی کرتے دیکھتی تو کبھی ہاتھ میں کوئی پرانی کتاب تھامے خاموشی سے کچھ پڑھتے۔ ان لمحات میں مریم کو لگتا جیسے وہ اس دنیا میں نہیں، بلکہ کسی اور وقت، کسی اور دور کا مسافر ہو۔ ایک دن مریم کی والدہ نے معمولی سا ذکر کیا کہ کپڑے کی کینچی کند ہو گئی ہے۔ اگلے دن دروازے پر ایک نئی کینچی پڑی تھی، اس پر بھی وہی پرچی لگی تھی۔ ایک اچھی کینچی سوئی کے برابر اہم ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اشارے، خاموش مہربانیاں اور الفاظ کی بجائے عمل سے اپنا مقام بنانا، یہ سب عاصم کو باقی محلے سے مختلف بنا رہے تھے۔ وہ ہر بات کو الفاظ میں نہیں، جذبے میں بیان کرتا تھا۔ مریم اکثر اس کی حرکات پر غور کرتی۔ جب وہ اذان کے وقت اپنی کتابیں بند کرتا، وضو کر کے مسجد جاتا، تو اس کے انداز میں ایک عجیب سا سکون ہوتا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو نیکی کا دکھاوا کرتے ہیں، بلکہ ایسا لگتا تھا جسے ہر کام اس کے لیے عبادت ہے، خطاطی بھی، خاموشی بھی، خدمت بھی۔ مریم کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک نئی کیفیت پیدا ہونے لگی، نہ محبت نہ پرستش، بس ایک بے نام سا کھنچاؤ جو ہر لمحہ، ہر دن تھوڑا تھوڑا بڑھتا جا رہا تھا۔ جب شام کے وقت ہوا چلتی تو چھت پر اس کے پھیلائے ہوئے صفحات ہلتے، اور مریم چھپ کر دیکھتی کہ عاصم انہیں کس نفاست سے سنبھالتا، جیسے وہ کاغذ نہیں کوئی مقدس امانت ہو۔ اکثر وہ عربی کے ایسے الفاظ لکھتا جو مریم کے لیے اجنبی تھے، مگر ان الفاظ میں ایک چمک ہوتی، ایک دم جیسے وہ زندہ ہوں۔ کبھی کبھار وہ کچھ پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتا، اور مریم کو محسوس ہوتا جیسے کوئی روشنی اس کے ارد گرد پھیل گئی ہو، مگر وہ اسے محض اپنے وہم پر ڈال کر چپ رہتی۔ رفتہ رفتہ مریم کے والد بھی عاصم سے کھل کر بات کرنے لگے تھے۔ ان کے بیچ رات کے کھانے کے بعد مختصر گفتگو کا سلسلہ بن گیا تھا۔ مسجد کی حالت، محلے کے مسائل
یا پھر پرانے وقتوں کی باتیں؟ عاصم ان باتوں کو غور سے سنتا، ہلکے سے تبسم کے ساتھ جواب دیتا، اور ہر جملے میں ایسا لگتا جیسے وہ صرف سن نہیں رہا، سمجھ رہا ہے۔ یہ سارا وقت، یہ خاموشی، یہ ربط، سب کچھ مریم کی دنیا میں ایک نئی شروعات کی طرح تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عاصم حسین محلے کا عام کرایہ دار نہیں۔ اس کی سنجیدگی، اس کا طرز عمل، اس کی خاموش زبان، سب کچھ ایک غیر معمولی شخصیت کا عکس تھا۔ مگر وہ خود کو روکتی، چونکہ وہ اب بھی اسکول کی طالبہ تھی، والدین کی لاڈلی، اور عمر کے اس دور میں تھی جہاں ہر احساس کو نام دینا مشکل ہوتا ہے۔ مگر اندر کہیں دل کی ایک کھڑکی ضرور کھل جاتی تھی، اور اس کھڑکی سے جو روشنی آتی تھی وہ صرف عاصم حسین کے خاموش کردار کی تھی، ایک ایسا شخص جس نے بولے بغیر مریم کے دل و دماغ میں اپنی جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ دن آہستہ آہستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا، گرمی کچھ اور گہری ہو چکی تھی۔ جون کے آغاز کی یہ وہ دوپہر تھی جس میں نہ پنکھے کی ہوا کافی لگتی ہے، نہ چھاؤں کا سایہ سکون دیتا ہے۔ مریم اسکول سے آتے ہی اپنا یونیفارم بدلے بغیر چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی تہ جم چکی تھی، اور اندر سے بدن میں ایک سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں، اور سامنے کھڑکی کے پردے نیموا تھے، جن کے پار وہی چھت دکھائی دیتی تھی جہاں عاصم اکثر بیٹھا کچھ لکھتا رہتا تھا۔ مگر آج وہ وہاں نہیں تھا، یا شاید مریم کی آنکھوں کی دھندلی بینائی اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے بخار ہے، لیکن وہ کچھ کہنے کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، صرف چپ چاپ لیٹی رہی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحے گردش کرنے لگے جو وہ روز اسکول سے واپس آ کر کھڑکی سے جھانکتے ہوئے گزارتی تھی۔ وہی عاصم، وہی چھت، وہی کھلے اوراق، اور وہی گہری نگاہیں جو کبھی براہ راست اسے نہ دیکھتی، مگر جیسے سب کچھ محسوس کر لیتی تھی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، یہ خاموش سلسلہ اب اس کی عادت بنتا جا رہا تھا۔ مگر آج جب وہ بیمار تھی، جب وہ خود کو اندر سے کمزور محسوس کر رہی تھی، تب اس کی آنکھیں لاشعوری طور پر اس روشنی کو تلاش کر رہی تھیں جو اکثر سامنے والی چھت سے اس کے دل میں اترتی تھی۔ تبھی باہر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مریم کی ماں باورچی خانے سے نکلی اور باہر گئی۔ چند لمحے بعد وہ ایک چھوٹا سا شربت اور سفید رنگ کی دوائی کی تھیلی لے کر اندر آئی۔ بیٹا، یہ لڑکا عاصم ہے نا؟ وہ آیا تھا۔ تمہارے ابا کو مسجد جاتے ہوئے معلوم تھا کہ تمہیں بخار ہے، تو وہ اسے یہ دوائی لکھا کر لانے کو بول گئے تھے۔ مریم نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر کچھ بولی نہیں۔ اس کا دل جیسے ساکت ہو چکا تھا۔ عاصم اس کی بیماری جان گیا تھا، یا صرف اتفاق تھا کہ وہ یہ خدمت انجام دے گیا؟ مریم کی نگاہیں دروازے پر جم گئی، جہاں سے اس کی ماں ابھی اندر آئی تھی، جیسے شاید کوئی سایہ اب بھی وہیں کھڑا ہو۔ شام کے وقت جب سورج کچھ نرم ہوا تو مریم کھڑکی کے پاس سا بیٹھی۔ اس کا جسم ہلکا سا کانپ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ صرف بخار کا اثر نہیں، یہ اس لمحے کا بوجھ تھا جو اس کے دل میں ایک الگ سی جگہ بنا چکا تھا۔ وہ نگاہیں جو ہمیشہ چھپ کر دیکھتی تھیں، آج پہلی بار بے خبری میں پکڑی گئی تھیں۔ مگر عاصم نے کچھ نہیں کہا، بس وہ دوائی دے گیا، کسی ملازم کی طرح نہیں، کسی خادم کی طرح نہیں، ایک عجیب وقار سے، خاموشی سے، جیسے یہ عمل اس کے وجود کی فطرت ہو۔ اگلے دن جب وہ کچھ بہتر ہوئی اور چھت پر نکلی تو وہ منظر بھی بدلا ہوا تھا۔ سامنے کی چھت پر وہی پرانے اوراق بکھرے ہوئے تھے، وہی لکڑی کا سٹینڈ رکھا ہوا تھا، مگر عاصم وہاں نہیں تھا۔ شاید وہ نیچے تھا، شاید باہر، مگر مریم کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ وہ پھر نظر آئے گا، اور جب نظر آئے تو وہ خاموش نگاہوں سے کچھ کہہ دے، کچھ بتا دے جو الفاظ میں نہ ہو مگر دل میں اتر جائے۔ مریم کو وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے شرارت میں اس کے چہرے پر پانی بھرا غبارہ دے مارا تھا۔ اس وقت جو خفیف سی مسکراہٹ تھی وہ آج اس کے ذہن میں بہت واضح ہو گئی تھی۔ تب وہ ایک بے خبری کی شرارت تھی، آج وہی لمس سے گہرے تعلق کی پہلی لہر بن چکا تھا۔ وہ رشتہ جو نہ دوستی تھا نہ محبت، ایک عجیب سا خاموش روحانی سا ربط جو الفاظ کی محتاجی سے آزاد تھا۔ اس شام جب مریم نیچے صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، تبھی دروازے کے پاس سایہ سا ہلا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہی عاصم، وہی خاموش چہرہ، وہی خاموش وقار۔ اس نے بس اتنا کہا، ابا جی کہہ رہے تھے تمہاری طبیعت بہتر ہے؟ مریم نے آہستہ سے سر ہلایا، جی بہتر ہوں، شکریہ دوائی کا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، کوئی بات نہیں، دعا کرو جلدی صحت یاب ہو جاؤ، اور پھر واپس مڑ گیا۔ نہ مسکراہٹ، نہ سوال، نہ تسلی، مگر مریم کو لگا جیسے وہ چند الفاظ نہیں، کوئی دعا اپنے اندر سمیٹ کر واپس لوٹا ہو۔ مریم کو وہ رات یاد ہے جب بخار میں تپتے ہوئے اس نے دعا کی تھی کہ کاش کوئی اس کی خاموشی سن لے،
اور جب دروازے پر عاصم آیا تھا اس وقت وہ صرف دوا لایا تھا، مگر اس کے آنے سے جیسے اندر کی تنہائی دور ہو گئی تھی۔ نہ اس نے اندر آنے کا کہا، نہ ضرورت جتائی، بس اس نے وہ خالص انداز اپنایا جو کسی خادم کا نہیں، کسی عاشق کا بھی نہیں۔ وہ جیسے کسی اور جہان سے آیا ہو، جیسے اس کا ہونا ہی ایک پیغام ہو۔ مریم جانتی تھی کہ یہ خاموشی اب عام نہیں رہی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں سوال نہیں ہوتے مگر جواب چھپے ہوتے ہیں۔ وہ خاموشی جو زبانوں کے راستے نہیں، روحوں کے رابطے سے پروان چڑھتی ہے۔ اس کی آنکھیں ہر روز شام کو وہی چہرہ ڈھونڈتی تھی، نہ کسی وعدے کے لیے، نہ کسی بات کے لیے، بس اس سکون کے لیے جو اس کے قریب ہونے سے محسوس ہوتا تھا۔ اب مریم جان چکی تھی کچھ تعلقات بول کر نہیں، بس رہ کر بنتے ہیں، اور وہ جانتی تھی کہ عاصم حسین کی موجودگی اس کی دنیا میں اب صرف ایک کرایہ دار کی طرح نہیں رہی۔ وہ اب اس کی خاموشی کا ہمراز، اس کے دل کی دھڑکنوں کا خاموش گواہ بن چکا تھا۔ وہ دن گرمی کے باوجود ہلکی ٹھنڈی ہوا کے لمس سے خاص سا لگ رہا تھا۔ مریم اسکول سے آ کر کپڑے بدلنے کے بعد سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر گئی، جہاں اکثر وہ کچھ پل اپنی مرضی سے جینے کی عادت نبھاتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور کندھے پر اس کا نیلا دوپٹہ جیسے ہوا کے تھپیڑوں سے الجھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ چھت پر آئی تو ایک طرف لگی پرانی سی لکڑی کی میز پر نگاہ پڑی، جو ہمیشہ کسی پردے یا کپڑے سے ڈھکی رہتی تھی، لیکن آج نہیں۔ میز پر ترتیب سے رکھے کچھ پارچے تھے، جیسے کچھ خاص نایاب اوراق، ان کے کنارے سنہری کٹاؤں میں لپٹے ہوئے تھے، اور خطاطی میں لکھے گئے الفاظ گویا پھولوں کی ڈالیوں کی طرح ترتیب سے پھیلے ہوئے تھے۔ مریم نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر بغور دیکھا۔ ان الفاظ کی تحریر میں سے جمالیات نہیں، کچھ غیر محسوس سا اثر بھی تھا، جیسے وہ الفاظ صرف نظر سے نہیں، روح سے بھی پڑھے جا سکتے تھے۔ وہ آہستہ قدموں سے میز کے قریب آئے۔ اس کے قدموں کے نیچے کی اینٹیں ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ گواہی دے رہی تھیں کہ وہ لمحہ کچھ عام نہیں ہے۔ مریم نے اپنی نظریں ارد گرد دوڑائیں۔ عاصم وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید نیچے گیا ہوا ہو، یا محلے کی مسجد میں۔ موقع کو غنیمت جان کر وہ میز کے قریب ہوئی، اور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک پارچہ اٹھایا، اس کی انگلیوں میں عجیب سی خنکی دوڑ گئی۔ یہ خنکی صرف جسمانی نہیں، جیسے ذہن میں گھنٹی سی بجنے لگی ہو، جیسے کسی نے اس کے دماغ میں ہوا کے جھونکے سے کوئی آیت پھونک دی ہو۔ اور جیسے ہی مریم کی انگلی سوراخ پر پڑی، اس نے محسوس کیا کہ ارد گرد کی دنیا کچھ لمحے کے لیے ساکن ہو گئی ہے۔ نہ کبوتر کی آواز، نہ دروازے کی چڑچڑاہٹ، نہ محلے کے شور کی گونج، جیسے وقت نے سانس روک لی ہو۔ اس کے جسم میں خفیف سی کپ کپی دوڑ گئی۔ سنہری تحریر سے ایک لطیف غیر زمینی خوشبو اٹھ رہی تھی، وہ خوشبو جو اس نے کبھی کسی عطر، پھول یا خوشبودان میں نہ سونگھی تھی۔ وہ خوشبو دل میں نہیں، سانسوں میں نہیں، جیسے روح کی تہوں میں اترتی جا رہی تھی۔ اور تبھی پیچھے سے ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ وہ چونکی، ہاتھ پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ یہ چیزیں تمہارے لیے نہیں۔ آواز بالکل قریب سے آئی، مگر اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے ہوا میں تلوار چل گئی ہو۔ مریم نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ عاصم وہاں کھڑا تھا، جیسے اچانک نمودار ہو گیا ہو۔ اس کا چہرہ سخت تھا، آنکھیں ساکت، لیکن ان کی گہرائی میں جیسے کوئی جنگ چل رہی ہو، کوئی ایسا راز جس کا پردہ بھی چاک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مریم کا دل جیسے ایک لمحے کو بیٹھ گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس نظریں چکا لی۔ اس کی گال تپتے جا رہی تھی، شرمندگی، گھبراہٹ اور اندر ہی اندر خوف بھی۔ میں صرف دیکھ رہی تھی، اس نے آہستہ سے کہا، جس اپنے بچاؤ میں لفظ نہیں سانسیں استعمال کر رہی ہو۔ عاصم نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولا، یہ محض دیکھنے کی چیز نہیں، تمہیں نہیں پتا تم نے کیا چھوا ہے۔ اس کی آواز میں وہی وقار تھا، وہی گہری سنجیدگی جو مریم کو ہمیشہ بے زبان کر دیتی تھی۔ اس لمحے مریم کو لگا جیسے وہ ایک لائبریری میں نہیں، کسی مزار، کسی خواب، کسی ایسی دنیا میں آ چکی ہو جہاں لفظوں سے زیادہ خاموشی بولتی ہے۔ عاصم نے آگے بڑھ کر وہ پارچہ اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ کی جنبش اتنی مہارت سے تھی جیسے وہ چیز کسی مقدس مقام کی امانت ہو۔ یہ میری خطاطی نہیں، یہ میرے اساتذہ کا فیض ہے۔ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن آئندہ ان چیزوں سے دور رہنا بہتر ہوگا۔ اس نے مڑتے ہوئے صرف ایک لمحے کے لیے مریم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لمحے میں نہ غصہ تھا نہ سختی، صرف ایک ایسا بوجھ تھا جو اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم اگر جان لو تو شاید مجھ سے ڈرنے لگو۔ مریم نے سر ہلایا، لب بھینچ لیے اور واپس نیچے اترنے کے لیے پلٹ گئی، لیکن اس کی انگلیاں اب بھی جل رہی تھیں، اس لمس سے نہیں، اس اثر سے جو روح کی گہرائی میں اتر چکا تھا۔
جیسے وہ پارچہ نہ ہو کسی اور جہان کا دروازہ ہو جسے بس ایک لمحے کے لیے وہ چھو آئے ہو۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور ذہن میں صرف ایک بات گردش کر رہی تھی، وہ کون ہے؟ واقعی یہ خطاط یا کچھ اور؟ وہ رات مریم نے خاموشی سے اپنے کمرے میں گزاری، نیند سے زیادہ جاگتی رہی، انگلیاں بار بار چھوتی رہیں اس جگہ کو جہاں وہ سنہری تحریر چھوئی تھی۔ کوئی آیت نہیں دہرائی، کوئی سوال نہیں کیا، صرف اپنے اندر ایک سوال کو زندہ رکھا، کیا وہ سب محض اتفاق تھا یا کچھ ایسا لمس جو لفظوں سے پرے تھا؟ اور اس لمحے سے ایک نئی سطح پر اس تعلق نے جنم لیا، نہ محبت، نہ نفرت، نہ احترام، نہ بیزاری، بس ایک خاموشی جب سوال بن چکی تھی۔ وہ موسم جب درخت اپنے پتے جھاڑنے لگتے ہیں، جب دوپہریں لمبی اور سنسان ہو جاتی ہیں، وہی وقت تھا جب مریم خود کو عجیب سی تبدیلیوں میں گھرا محسوس کرنے لگی تھی۔ 15 سے 16 کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی جیسے جذبات کی زبان بدل گئی ہو۔ وہی مریم جو پہلے سارا دن دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، اسکول کی باتیں، غبارے، گلی کے نلکے پر پانی کے چھینٹے اور بے فکری کے جھونکے میں الجھی رہتی تھی، اب اکثر خاموش ہو جاتی۔ ماں کبھی اسے حیرت سے دیکھتی، کبھی پیار سے، لیکن مریم کی خاموشی اب شور سے بھری ہوئی تھی، ایک اندرونی ہنگامہ جو ہر لمحے شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یہ شدت صرف سوچوں میں نہیں بلکہ خوابوں میں بھی اتر آئی تھی، وہ خواب جن کا آغاز کسی نرم آندھی سے ہوتا اور پھر ایک صحرا میں بدل جاتا، ایسا صحرا جہاں دور دور تک کوئی نہ ہوتا سوائے ایک سائے کی، وہ سایہ جو آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آتا، اور جب اس کا چہرہ واضح ہوتا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ عاصم حسین ہوتا، مگر وہ عاصم جسے وہ حقیقت میں جانتی تھی اس خواب میں کچھ اور ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں چمک کی جگہ آگ کی لپک، اس کے ہاتھ میں پرانا سا نسخہ، اور اس کی پشت پر جیسے کوئی چھپا ہوا بار ہو۔ مریم خواب میں اس کے پاس جاتی مگر کچھ کہہ نہ پاتی، وہ بس خاموشی سے دیکھتا، پھر پیٹھ پھیر لیتا اور صحرا کی وسعت میں گم ہو جاتا۔ مریم ہر صبح ان خوابوں سے الجھ کر اٹھتی، اس کا دل دھڑکتا اور سینے میں کوئی ایسی چبھن ہوتی جو کسی سے کہیں نہیں جا سکتی تھی، ایک عجیب خبری اور بے نام محبت کا احساس جو زبان پر آتا تو حماقت لگتا لیکن دل میں موزن ہوتا تو عبادت لگتا۔ وہ اب ہر وقت ہر گھڑی عاصم کو محسوس کرنے لگی تھی، نہ صرف چھت پر یا مسجد کے آنگن میں بلکہ اپنے کمرے کے آئینے میں، اپنے اسکول کے راہداریوں میں، حتیٰ کہ دعا کے لمحات میں بھی۔ اس نے ایک دن خود سے سوال کیا تھا، کیا یہ عشق ہے؟ اور جواب میں دل نے دھڑک کر کہا تھا، ہاں شاید یہی عشق ہے۔ پھر اس کے بعد تو شاید ہر دن اسے جواب کی گونج میں ڈھلنے لگا۔ جب عاصم چھت پر آ کر خاموشی سے اپنی خطاطی کے کام میں مصروف ہوتا، مریم اپنی کھڑکی کے پیچھے چھپی بیٹھی رہتی، وہ اس کے ہاتھوں کی جنبش کو دیکھتی اور اس کے ماتھے کی لکیروں کو پڑھنے کی کوشش کرتی جیسے وہ لکیریں اس کی قسمت سے جڑی ہوں، اور پھر رفتہ رفتہ عاصم جو پہلے صرف ایک کرایہ دار تھا گھر کے فرد کی طرح ہو گیا۔ وہ مریم کے والد کے ساتھ مسجد کی مرمت، مدرسے کے بچوں کے لیے تختیاں بنوانے اور حتیٰ کہ کبھی کبھی باورچی خانے کے نلکے کے مسائل بھی خود ہی ٹھیک کرنے لگ گیا۔ مریم کی ماں کو لگتا تھا کہ عاصم جیسے ان کا بیٹا ہو، وہ اسے دعائیں دیتی، کبھی چائے کے ساتھ کوئی خاص بسکٹ رکھ دیتی اور کبھی مریم سے کہتی، بیٹا عاصم کو آواز دے دی، اگر فارغ ہو تو یہ کام کر دے گا۔ یہ سب کچھ مریم کو اندر سے جھنجھوڑتا، اسے لگتا کہ شاید یہ سب اتفاق نہیں، شاید وہ بھی اسے دیکھتا ہے، شاید اس کی خاموشی صرف اس کی فطرت نہیں بلکہ کوئی جذبات چھپانے کی کوشش ہے۔ مریم نے کئی بار عاصم کو ایسے لمحے میں دیکھا جب وہ اسے دیکھ رہا ہوتا، مگر جیسے ہی وہ پلٹتی وہ نظریں چرا لیتا۔ ایک دن تو مریم کو لگا جیسے اس کی نظروں میں ایک ایسی بے چینی چھپی ہو جو اسے خود سے بھی خوف زدہ کر رہی ہو۔ یہ جذبات اب فقط محسوسات نہیں رہے تھے، وہ اس کی روزمرہ کی عادت بن چکے تھے۔ اسکول جاتے وقت وہ سرمئی دوپٹہ سنوارتی، بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیتی اور دل ہی دل میں امید کرتی کہ شاید عاصم چھت پر ہو اور ایک نظر اس پر پڑ جائے۔ شام کو جب ماں اسے باورچی خانے کے کام میں مدد کے لیے بلاتی، وہ ہر بار باہر کا دروازہ کھول کر ایک بار چھت کی طرف دیکھ لیتی، شاید عاصم وہاں بیٹھا ہو، شاید آج کچھ کہہ دے، لیکن عاصم وہی تھا، خاموش، سخت، گمسم۔ اس کے لب تو بند رہتے مگر آنکھیں بولتی تھی۔ مریم نے محسوس کیا کہ اب وہ نظروں کو پہچاننے لگی ہے، جیسے کچھ سیکھ چکی ہو، جیسے دل کی ایک زبان ہو جسے لفظوں کی ضرورت نہ ہو، لیکن یہی بے خبری، یہی خاموشی مریم کو کھا بھی رہی تھی۔ وہ اس بے نام تعلق میں ہر روز مزید گم ہو رہی تھی اور کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل اب خوابوں میں بھی اس سے باتیں کرنے لگا تھا، کبھی عاصم اسے ایک نسخہ دیتا، کبھی کوئی لکیر دکھا کر کہتا، یہ تمہارا مقدر ہے،
اور مریم ان خوابوں سے جاگ کر اپنے گالوں پر نمی پاتی، جیسے کسی نے اسے سچ مچ چھوا ہو۔ وہ خود سے پوچھتی، کیا عاصم جانتا ہے؟ کیا وہ بھی ایسا کچھ محسوس کرتا ہے؟ اور ہر بار جب وہ اسے دیکھتی تو اس کی نظریں خود سوال بن جاتی۔ ایسے ہی دنوں میں ایک بار عاصم نے مریم کی ماں کو کپڑے سینے کے لیے ایک نیا نفیس دھاگا لا دیا۔ مریم کی ماں نے خوش ہو کر کہا، اللہ تمہیں زندگی دے عاصم بیٹا۔ اور وہ لمحہ مریم کے لیے جیسے ایک دعا کا لمحہ تھا، ایک تصور، ایک خواہش، ایک دعا، ایک گناہ اور ایک خواب، سب کچھ اکٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ عاصم سے پوچھے، بات کرے، کچھ کہے، کچھ سنے، مگر زبان نے بغاوت کر دی اور دل نے صرف دھڑکنا سیکھا۔ وہ جذبات جو اندر ہی اندر سلگتے آتش دان کے معنی تھے، مریم کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت راز بن گئے تھے۔ ایک ایسا راز جو اس کے کمرے کی دیواروں، اس کے اسکول بیگ کی گہرائیوں اور اس کے آئینے کی دراڑوں میں چھپ گیا تھا، مگر وہ اس راز کو کبھی زبان پر نہ لا سکی، کیونکہ کہیں نہ کہیں مریم کو احساس تھا کہ یہ خاموشی، یہ فاصلے، یہ عجیب سی پردہ داری شاید کسی بہت بڑے سچ کے محافظ ہیں۔ وہ کچھ ایسا محسوس کرتی تھی جو لفظوں میں نہیں سمویا جا سکتا تھا، جیسے یہ سب محض محبت نہ ہو، کچھ اور ہو، کچھ ایسا جو وقت آنے پر ہی آشکار ہوگا۔ اور جب تک وہ وقت نہ آتا، وہ خاموشی میں اس عشق کو جیتی رہی، شدت سے، بے خبری میں، مکمل یقین کے ساتھ۔ اس دن بھی شام گہری ہو چکی تھی۔ مریم چھت پر اکیلی بیٹھی تھی، نیلے آسمان پر کہیں کہیں ستارے جھلک رہے تھے، اور دل کی دھڑکن کسی انجانے فیصلہ کن لمحے کے بوجھ سے تیز ہو چکی تھی۔ وہ کئی دنوں سے خود کو سمجھا رہی تھی، مگر آج وہ سمجھانا چھوڑ چکی تھی۔ عاصم حسین، وہ خاموش خطاط جو چھت پر سنہری حروف سے کلام لکھتا تھا، جس کی آنکھوں میں وقت سے پرے کی کوئی روشنی تھی، جو نہ ہنستا تھا نہ ناراض ہوتا، بس خاموشی سے سب کچھ دیکھتا تھا۔ مریم کو اس کی موجودگی اب اپنا سا لگنے لگی تھی، اور شاید اسی وجہ سے آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو دل میں ہے وہ زبان پر بھی آ جائے۔ اپنے لہجے میں بے قراری چھپاتے ہوئے وہ نیچے اتری، اپنے والدین کے کمرے کے برابر والے خالی دالان سے ہوتے ہوئے اس مکان کے صحن میں پہنچی جہاں عاصم قیام پذیر تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا اور وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا۔ سفید کرتا، سادہ پشاوری چپل اور معمول کی سنجیدہ نگاہیں۔ مریم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں جھکا لی، پھر نظریں اٹھا کر دبی دبی آواز میں کہا، میں چاہتی ہوں میرا آپ سے نکاح ہو۔ عاصم کے چہرے پر پہلے حیرت کی خفیف لہر دوڑی، جیسے کوئی پتھر سا اندر کہیں لرز گیا ہو، پھر اس کے چہرے کا رنگ کچھ اور ہو گیا، جیسے چاندنی رات کے بیچ اچانک بادل آ جائیں۔ وہ پیچھے ہٹا، سانس گہری لی اور چند لمحے مریم کی آنکھوں میں ایسے دیکھتا رہا جیسے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ آہستگی سے بولا، مریم، تم نہیں جانتی کیا مانگ رہی ہو۔ مریم کی آنکھوں میں بے قراری کے ساتھ ساتھ معصوم یقین بھی تھا۔ جانتی ہوں، آپ الگ ہیں، خاموش ہیں، مگر میرے دل کے قریب ہیں۔ میں چاہتی ہوں یہ رشتہ۔ عاصم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، مگر اس کے لہجے میں وہ سختی نہ تھی جو پہلے کبھی مریم نے محسوس کی تھی۔ اب اس کی آواز میں عجیب سی لرزش تھی، ایک بوجھ جیسی۔ میں انسان نہیں ہوں مریم۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہاں سے کوئی طاقت اسے قوت دے رہی ہو۔ میں جن زادہ ہوں، کوہکاف سے آیا ہوں۔ میرے وجود میں وہ سب کچھ ہے جسے تمہاری دنیا قبول نہیں کرے گی۔ میرے اطراف میں صدیوں کی کہانیاں گھومتی ہیں۔ میرا لمس، میرا سایہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ مریم کی پلکیں لرزنے لگی۔ اسے وہ خواب یاد آئے جو اس نے کئی راتوں سے دیکھے تھے، وہی قلعہ، وہی صحرا، وہی روشنی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب صرف خواب نہیں تھے، یہ اشارے تھے، راز تھے۔ عاصم نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کے چہرے پر اب ایک کرب سا تھا، جیسے وہ کچھ کھونا نہیں چاہتا مگر بچا بھی نہیں سکتا۔ میں تم سے دور نہیں جانا چاہتا، مگر اگر تم سے نکاح کر لیا تو تم انسان نہیں رہو گی۔ تمہارا جسم، تمہارا نصیب، سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہیں وہ دنیا ملے گی جہاں وقت رکتا نہیں، بس آزمائش ہوتی ہے۔ مریم نے جیسے سب کچھ سنا ہی نہیں، وہ بس دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر انکار نہ تھا۔ میں نہیں ڈرتی، وہ آہستہ سے بولی، بس آپ سچ بولتے رہیں، یہی کافی ہے۔ عاصم نے آنکھیں بند کر لی، اس کی سانسیں گہری ہو گئیں، اور پھر آہستہ سے وہ مڑا، جیسے کوئی دل کو روند کر قدم پیچھے ہٹا رہا ہو۔ مریم، میرے لیے یہ سب کہہ دینا آسان نہ تھا۔ تم نے میرے دل کو چھوا، مگر میں وہ نہیں جسے تم دنیا کے سامنے شوہر کہہ سکو۔ میرے ساتھ جینا تمہیں اس دنیا سے الگ کر دے گا، اور اس لیے میں جا رہا ہوں۔
مریم کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی، تیزی سے ابھرتا ہوا دکھ تھا۔ کہاں؟ عاصم نے کچھ نہیں کہا، وہ بس ایک نظر مریم کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اس کی ہر یاد اپنے اندر نقش کر رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے مڑا اور رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ نہ دروازہ کھلا نہ بند ہوا، بس ایک عجیب سی خالی پن کی لہر مریم کے گرد چھا گئی۔ وہ دیر تک وہیں کھڑی رہی، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ یہ سب ہوا۔ اس کی نگاہیں آسمان پر تھیں، شاید کوہ کاف کے اس پہاڑ کو ڈھونڈ رہی تھی جہاں سے وہ آیا تھا اور جہاں واپس چلا گیا۔ مریم ٹوٹ چکی تھی، یا شاید وہ پہلی بار مکمل ہوئی تھی۔ اسے اب اپنے عشق کی حقیقت مل گئی تھی کہ وہ جسے انسان سمجھتی تھی وہ ایک راز تھا، ایک ایسی مخلوق جس سے محبت ہو سکتی تھی مگر ساتھ نہیں۔ اور اسی لمحے اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، وہ روئے گی نہیں، وہ کسی اور سے شکایت نہیں کرے گی، وہ خود کو اس محبت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گی۔ مگر اب وہ مریم نہیں رہے گی جو پانی والے غبارے پھینکا کرتی تھی۔ اب وہ خوابوں کے قلعے میں جا چکی تھی، ایک ایسی لڑکی جو جان گئی تھی عشق اور حقیقت کے بیچ ایک دراڑ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ دراڑ کوہ کاف سے آتی ہے۔ جب وہ سب کچھ سن چکی تھی کہ عاصم حسین انسان نہیں، ایک جن زادہ ہے، تو وہ چیخی نہیں، نہ روئی نہ سوال کیے، وہ صرف چپ رہی، ایک ایسی خاموشی جو آنکھوں سے بہتی رہی۔ اس رات وہ چھت پر نہیں گئی، نہ نیچے کسی سے بات کی، اگلے دن اسکول بھی نہیں گئی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، اور پہلی بار وہ تمام خواب جو وہ صحراؤں، قلعوں اور انجان منظروں میں دیکھتی آئی تھی انہیں حقیقت مان کر الوداع کہا۔ کچھ دن بعد جب محلے والوں نے پوچھا کہ تم نے اس رشتے کو کیوں انکار کیا، اس نے مسکرا کر کہا، ابھی میرے خوابوں کا وقت ہے، دل کے فیصلے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر وہ دل پر ایسا پتھر رکھتی ہے جس پر وقت بھی وار نہیں کر سکا۔ وہ ہر صبح وقت پر اسکول جاتی، ہوم ورک وقت پر کرتی اور کتابوں میں خود کو چھپا لیتی۔ عاصم اب نہ گھر کے کسی کونے میں نظر آتا، نہ مسجد میں نہ چھت پر۔ وہ مکان جیسے پھر ویران ہو گیا، لیکن مریم اب بدل چکی تھی، تعلیم ہی اس کا ہتھیار بن چکی تھی۔ اس نے دل سے پڑھنا شروع کیا، جیسے ہر لفظ اسے نئی قوت دے رہا ہو۔ وہ 9ویں 10ویں پھر انٹر اور بالآخر گریجویشن تک پہنچی۔ وہ ہمیشہ اپنے کلاس میں نمایاں رہی۔ کسی نے اس کی آنکھوں میں تھکن دیکھی تو اس نے کہا، رات کو دیر تک پڑھتی ہوں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ پڑھتی بھی تھی اور اندر سے خود کو جوڑتی بھی تھی۔ ایک دن اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنی والدہ کے نام پر مدر آمنہ انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتی ہے، جہاں وہ بیوہ عورتوں، لڑکیوں اور بچیوں کو تعلیم دے گی جو زندگی سے ہار چکی ہیں۔ سب حیران رہ گئے کہ ایک اتنی کم عمر لڑکی نے یہ خواب کیسے دیکھا، مگر وہ جانتی تھی یہ خواب کسی اور نے اس کی آنکھوں میں ڈالا تھا۔ جن ہاتھوں نے اس کی پیشانی پر لمس دیا تھا وہ اب کہیں نہیں تھی، مگر ان کا اثر باقی تھا۔ اس نے اسی ویران پرانے مکان کو آباد کیا، وہی مکان جو کبھی عاصم حسین کا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں رہنے والوں کو آسیب لگ جاتا ہے، مگر مریم نے مسکرا کر کہا، یہاں صرف دعا کا اثر ہوگا۔ اس نے وہاں سے کام شروع کیا۔ پہلے دن صرف 4 بچیاں آئیں، دوسرے دن 8، پھر 12۔ کچھ ہی ماہ میں انسٹیٹیوٹ میں بچیوں کی تعداد بڑھنے لگی، اور محلے میں وہ مریم باجی بن گئی جو سب کی رہنما تھی۔ اس نے کمپیوٹر کلاسز رکھوائیں، سلائی سکھانے والے ٹیچر رکھی، اور قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم کا بھی بندوبست کیا۔ جب کوئی پوچھتا کہ اتنے وسائل کہاں سے آئے، وہ ہنس کر کہتی، محنت، دعا اور ماں کی تربیت۔ مگر وہ جانتی تھی کہ اس ویران مکان کی چھت پر کسی وقت کوئی اور بھی بیٹھا تھا، اور شاید وہ ابھی آسمان کے اس پار سے اس کا خواب بنتا ہو۔ بہت بار وہ رات کو انسٹیٹیوٹ کی چھت پر چلی جاتی، وہاں جہاں کبھی عاصم بیٹھ کر عربی میں کچھ لکھا کرتا تھا۔ وہ اب بھی خود سے کہتی، میں تمہیں بھول چکی ہوں، مگر جیسی وہ آنکھیں بند کرتی، وہی خوشبو، وہی سنہری روشنی اور وہی قلعے والا خواب واپس آ جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کسی کو قید نہیں کرتی، وہ آزاد کرتی ہے، طاقت دیتی ہے، اور ایک دن خود کو قربان کر دیتی ہے۔ یہی اس نے بھی کیا تھا، اسی لیے وہ اب بھی تنہا تھی مگر کمزور نہیں۔ اس کے قدموں کے نیچے کئی بچیوں کی راہیں تھیں، اور اس کی دعاؤں میں آج بھی ایک خاموش نام شامل تھا جو کبھی زبان پر نہیں آیا مگر دل میں کبھی کمزور نہیں پڑا۔ وہ مریم جو 15 سال کی شوخ سی لڑکی تھی، اب ایک مضبوط، سنجیدہ اور علم و حلم سے مزین معلمہ تھی۔ اس کی باتوں میں سکون ہوتا اور اس کی آنکھوں میں ایک نامعلوم چمک، جیسے وہ جانتی ہو دنیا سے پرے ایک اور جہان بھی ہے جہاں کوئی اب بھی اسے دیکھ رہا ہے، سورج کی آخری کرن کی طرح، دیر پا، خاموش اور ہمیشہ کے لیے۔ اس نے اب فیصلہ کر لیا تھا
کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو بکھرنے نہیں دے گی، بلکہ خلق خدا کے لیے اپنی تمام طاقتوں کو وقف کرے گی، کیونکہ اسی میں ہی اس نے اپنا سکون تلاش کر لیا تھا۔ جب وہ دوسروں کو مسکراتا ہوا دیکھتی تو اسے محسوس ہوتا جیسے اس کی تمام محنت وصول ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔